बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब खावर घुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए हैं और उनकी रवानगी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि मोहसिन नकवी साहब इस वक्त भी तेहरान में मौजूद हैं और आपको याद है कि पहले वो 16 मई को गए थे, उसके बाद फिर वो वापस आए, कोयटा में जाके वजीर आजम और फील्ड मार्शल से मिले और उसके बाद फिर वो दोबारा वहां पर गए और वहां पर काफ़ी सारी जो चीज़ें थी उन्होंने ज़ाहिर है उनके ऊपर डिस्कशंस हुई, उनकी बास इराक़ची साहब से मुलाकात हुई, IRGC के नुमाइंदों से उनकी मुलाकात हुई और अब ये है कि लग ये रहा है कि जिस तरह से कल हमने आपको ये खबर दी थी और अल अरबिया की जानिब से ये कहा गया था, मैं आपके सामने बयान भी कर देता हूं कि वर्क इज अंडर वे टू पुट द फिनिशिंग टचेस ऑन द टेक्स्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन वॉशिंगटन एंड तेहरान। और उसका अगला नुक्ता सुनिए जरा। द पाकिस्तानी आर्मी चीफ मे विजिट ईरान टुमारो टू अनाउंस द फाइनल वर्जन ऑफ द एग्रीमेंट. The achievement of the final version of the agreement between America and Iran may be announced within hours. A new round of negotiations will be held in Islamabad after the Hajj season. यानी कि that indicates कि एक तो ये है कि ये जो दौरा है फील्ड मार्शल साहब का, ये महज दौरा नहीं है। अल्लाह ताला सारी चीज़ें ठीक रखे क्योंकि उसके अंदर काफ़ी स्पॉयलर्स भी इन्वॉल्व हैं। ट्रंप का अपना कुछ नहीं पता होता, नेतन्याहू की अपनी लगी होती है। हालांकि ट्रंप ने अब तो कह दिया है कि जी नेतन्याहू वही करेगा जो मैं कहूँगा और बड़ी उनकी एक टेंस फोन कॉल भी रही और ट्रंप साहब अपनी पॉपुलैरिटी का भी जिक्र करते रहे। लेकिन उससे हट के फील्ड मार्शल साहब का दौरा ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी के हवाले से किरदार अदा करता रहा है, जो पाकिस्तान ने शुरू दिन से किया, 3 से 4 दफा एक यकीनी जंग को दोबारा शुरू होने से रोका, लगता यह है कि वो हमारा सब्र और वो हमारी मेहनत बाराबर साबित होने लगी है। तो जनाब खावर गुमन साहब, ये जरा मैं सबसे पहले आपका इस तज्जिया चाहूंगा, योर थॉट्स ऑन दैट। देखिए, एक तो अल अरबिया ने खबर दी, लेकिन कल मार्को रूबियो जो कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन वहां पे नेटो के विजिट पे है, उन्होंने भी ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई थी कि पाकिस्तान से एक डेलीगेशन एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तानी ट्रैवल करेंगे, नाम नहीं लिया था उन्होंने। सो खबर वहां से भी कंफर्म हो रही थी। फिर उन्होंने साथ में ये भी बात की थी कि हमारे ईरान के साथ मामला काफी हद तक आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा तमाम अतराफ से हमें बहुत मजबूत पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं और अच्छे की उम्मीद हमें हमेशा रखनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, जहां तक सदर ट्रंप के ट्वीट्स या उनके बयानात का ताल्लुक है तो उनको हमें बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए। मार्को रूबियो के बयान को हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए बिकॉज इज अ फ्रंट रनर। इसलिए नॉट फ्रंट रनर, मार्को रूबियो बड़ी कम बात करते हैं। वो आपने देखा होगा, अगर मिसालें निकालना शुरू कर दें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर अपनी बात की नफी की हुई है, बोथ इन राइटिंग एंड प्रैक्टिकली। मार्को रूबियो जो है वो बड़ा मतलब धीमे मजाज के, ज़ाहिर है उस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व भी हैं। और जिस तरह कल उन्होंने खबर अल अरबिया ने भी दी, लेकिन जब उन्होंने खबर ब्रेक की तो आज खबर भी कंफर्म होगी। मैं चाहूंगा जरा सुनवा भी दें हमारे नाज़रीन को ताकि मेमोरीज रिफ्रेश हो जाए। There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. But is you asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So what the president has outlined as his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with. And of course, the issue of future enrichment has to be dealt with as well. Those are the core pillars of any sort of agreement, in addition to opening the straits. So I think there's been some progress, but we're not there yet. And hopefully that'll change. It may not. Honestly, it may not. We're dealing with a very difficult group of people. And if it doesn't change, then the president's been clear. He has other options. He prefers the negotiated option and having a good deal, but he himself has expressed concern that maybe that's not possible. But we're going to keep trying. I know our guys are still working on that very hard. So dealing with a very difficult group of people, the audacity. तो गुज़िश्ता दिन भी आपका जो सवाल था, मैंने उसका जवाब ये दिया था कि हालात वाक़यात अब इस नहज पे हैं कि सदर ट्रंप के पास अब ऑप्शन ही नहीं कि वो दोबारा ईरान के ऊपर हमला करें। उनके मुल्क के अंदर के हालात, इंटरनेशनली जो उनके ऊपर प्रेशर है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की तरफ से जो एंगेजमेंट थी
اور الحمدللہ سما الحمدللہ ہم اس کے اوپر کارآمد ہیں، اور ہم نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ ہم دونوں فریقین کے درمیان ایک میڈیشن کا رول ادا کر رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی کچھ فورن میڈیا نے ہمیں جو ہمارا ایک ایز اے اسپوائلر کا کردار پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ یہودی لابیز، اور وہیں بعد میں پتا چلا کہ وہ سارے اخبارات جہاں سے اسٹوری کروائی جا رہی تھی پیسہ اسی طرف سے تھا. تو پاکستان اپنے بات کے اوپر قائم ہے، اور انشاءاللہ میں نے کل بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ کامیابی کا جو سہرا ہمارے ساری آئے گا انشاءاللہ، اور اچھے کی امید رکھیں، اور اللہ کرے اس کے دوران معاملہ طے پا جائے. چوہدری صاحب، ایرانیوں کی ریزیلینس، ان کا نہ جھکنا، ان کا عزت کی ڈیمانڈ کرنا اور اپنے مطالبات جو کہ جائز تھے ان پہ کھڑے رہنا، اور پاکستان کی مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کہ ایک جانب امریکہ سے ڈیل کرنا اور دوسری جانب ایرانین سے، بالآخر بارآور ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور پاکستان اس میں سب سے بڑا کردار جو ادا کر رہا ہے وہ پاکستان اور اس کی فوج کے سربراہ اور یہاں کی حکومتی ٹیم ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اور باقی بڑے ممالک جو ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ قطری میں ایک ڈیلیگیشن ہے وہ بھی تہران پہنچ رہا ہے. رائٹر نیوز ایجنسی جو برٹش، انہوں نے یہ خبر دی ہے جو اب چینلوں پر چل رہی ہے. تو اب یہ بظاہر یہ جو ہم اب جمپ نہیں کر سکے کہ پاکستان نے کتنی گراؤنڈ کنسیڈ، ایران نے کتنی گراؤنڈ کنسیڈ کی ہے، کتنا اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹے ہیں، امریکہ اپنے دھوس دھاندلی سے کتنا پیچھے ہٹے ہے، اور اسرائیل اس میں کیا کرے گا، اور باقی ممالک کا کیا. یہ جب تک ایگریمنٹ سائن نہیں ہو جاتا، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف ڈرافٹ ایگریمنٹ، وین بوتھ دی پارٹیز سائن اٹ اینڈ اٹ از ڈسپلیڈ آن دی اسکرینز آف آل جتنی بھی دنیا کے ٹیلی ویژنز ہیں، چینلز ہیں اور اخبارات ہیں میڈیا پر، تو پھر اس کو ہم لفظ اور سینٹنس اور اس کے پیچھے کیا ہے، آگے کیا ہے، اور آگے کیسے کون کیا گراؤنڈ پر اقدامات کرے گا. امریکی فوجیں جو ہیں کہاں کہاں رہ سکیں گی، کہاں نہیں رہیں گی. ایران جو ہے اب اپنے ہمسایہ ملکوں پر میزائل اور ڈرون اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا، اور پاکستان اور دوسرے ملک کیا گارنٹیز دے رہے ہیں امریکہ کو ایک طرف اور ایران کو دوسری طرف. اور وہ جو ریچ یورینیم ہے جس کا کوئی وجود پتہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو انہوں نے بہت زیادہ بمباری کی تھی لاسٹ ٹائم مئی لاسٹ ایئر، تو کئی مار رہے ہیں جی جون، تو اب وہاں ابھی تک وہ ڈسٹ ہے. ہاں تو اب وہاں اگر اب یعنی وہ ڈسٹ ہے KFD ہے، تو وہ تھلے کوئی یورینیم انریچڈ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، nobody knows. تو یہ کئی مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑی اور اچھی خبر یہ ہے کہ دنیا امن کی طرف بڑھنے والی ہے، اور یہ کوئی چند گھنٹے ہی دور ہے. لیٹس ہوپ جب یہ آ جائے گی ٹیلی ویژن پر خبر تو وی ول بی ویری ہیپی. ٹھیک انشاءاللہ. حسن ایوب صاحب، اب ذرا یہ بتائیں کہ کل العربیہ کی جانب سے بتایا گیا، اور آپ نے بھی ظاہر ہے کہا کہ دورے سے متعلق ISPR زیادہ بہتر پوزیشن میں، آج ISPR کی جانب سے بھی سامنے آ گیا. پس پردہ کیا کچھ ہوتا رہا، اور آپ کے پاس کیا مزید ڈیٹیلز ہیں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ قطر سے بھی ایک وفد آ گیا ہے، اور باقی کیا کچھ چلتا رہا ہے؟ بہت کچھ ہوا ہے جی، بہت کچھ ہوا ہے، اتنا کچھ ہوا ہے کہ شاید ہم اس پروگرام میں وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکیں. ہاں اتنا زیادہ مطلب سمرائز کرتے ہیں. سمرائز اس کو یہ کروں گا جی کہ 16 مئی کو محسن نقوی صاحب یہاں سے گئے ہیں. جو سورسز بتاتے ہیں کہ شاید 16 مئی کو ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے بھی ٹریول کرنا تھا، لیکن بھی کوئی وجوہات تھی جس وجہ سے وہ انہوں نے ٹریول نہیں کیا. تو پھر وہ ایران میں گئے. ایران میں ان کی پہلی ایک ملاقات ہوئی جو کہ IRGC کے سربراہ ہیں میجر جنرل جو ہے وہ احمد وحیدی سے ایک ملاقات ہوئی. پھر وہ پریزیڈنٹ سے ملے، عباس راکچی صاحب سے 2 ملاقاتیں کی. پھر آج پھر جمعے کے ٹائم ان کی ملاقات تھی، اس کے آس پاس جو ہے وہ میجر جنرل احمد وحیدی کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی ملاقات تھی. اور یہ جو ملاقات تھی، اس ملاقات کے اندر یہ طے ہونا تھا کہ جو CDF ہیں انہوں نے ایران جانا ہے یا نہیں جانا. اگر تو یہ معاملات طے نہ ہوتے، جو کہ ٹرمز، کیونکہ فلیکسیبلٹی خاصی امریکہ نے شو کی ہے، جب وہ امریکہ نے وہ فلیکسیبلٹی شو کر دی تو اس کے اوپر پھر یعنی ایران نے کیا
रद्द अमल देना है, उस रद्द अमल का इन्हिसार था IRGC के सरबराह से मुलाकात जो मोहसिन नकवी साहब की होनी थी वो हुई है, उसको पब्लिक नहीं किया गया आई बिलीव। लेकिन उस मुलाकात के बाद जो कि मामलात काफी हद तक जो कहते थे कि ये मुआहदा होना है, तो मुआहदा अगर फ्यू आवर्स उसमें रह चुकी हैं, फिर अल अरबिया ने कहा कि शायद ना जाए, ट्रैवल ना किया जाए, तो वो बेसिकली इन्हिसार इस बात के ऊपर था, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज ये है जी कि इस टाइम जो बीजिंग है, अगर बीजिंग की बात करें तो उन्होंने भी अपना एक रोल प्ले किया है। ठीक है। वो रोल उनका जो है वो एक साबिक सफीर हैं जिन्होंने कंटेस्ट किया था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी, इवन के प्रेसिडेंट मसूद के साथ। उनका नाम है सईद जलाली। अच्छा। जो सईद जलाली साहब हैं वो ही इज अ एल्डरली पर्सन, ही इज अ वेल रिस्पेक्टेड अमंग इवन IRGC। अच्छा। और IRGC भी उनका बड़ी ताजीम और तकरीम करता है। तो जो IRGC के ऊपर यानी जो रूट इख्तियार किया चाइना ने, वो सईद जलीली के थ्रू, क्योंकि वो बीजिंग के अंदर सफीर भी रह चुके हैं ईरान के। ठीक है। अब ये रास्ता जो है वो हुआ है, आज का ही दिन था, एक ही दिन की विंडो मौजूद थी कि हमारे CDF वहां ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि उनका आगे प्रेसिडेंट शी के साथ जो मुलाकात होनी है संडे को, वो तो उन्होंने संडे को ट्रेवल करना है। अगर ये आज ये दौरा ना होता तो फिर इस मामले ने हज के बाद तक मोखर हो जाना था। बीच में ईद, हज, इस किस्म के मामला आ जाने थे। तो अभी तो कतरी वफ्द भी, जैसे चौधरी साहब बता रहे हैं, वहां पहुंच चुके हैं और अमेरिका और ईरान के दरमियान इस हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जब वो फेस टू फेस बैठेंगे तो वो किन किन चीजों के ऊपर जो है वो उनकी मुज़ाकरात होने। एक MOU जो है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो तय होना है। उसके बाद फिर उनकी आगे से नीटी ग्रिटीज के लिए वो इस्लामाबाद तशरीफ लेकर आएंगे, अगर अमरीकी भी आते हैं या इरानियंस आते हैं जी, आफ्टर हज। आफ्टर हज। अच्छा, ये खावर घुमन साहब, एक चीज, लेटर ऑफ इंटेंट की बात हो रही है, MOU का हम पहले भी तस्करा करते रहे हैं, आपके ख्याल में क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है? और जाहिर है कि जिस तरह से चॉइस आपने कहा था कि पहले एग्रीमेंट की कुछ शिकों पे इत्तेफाक होगा, फिर गारंटर्स आएंगे, आपको क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस मुतालिक? देखें, तीन चीजें एक्सपेक्टेड है जो मेरा इसके ऊपर एनालिसिस है। नंबर 1, ये सीज फायर है, ये परमानेंट हो जाएगी, डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इसके बाद, यानी कि जंग का खात्मा इसको समझा जाएगा, जंग का खात्मा समझा जाएगा, फॉर्मली एक अनाउंसमेंट हो जाएगी। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर मेरी हमेशा, आपको पता है, मैं उसको पहले नंबर पे रखता हूं, स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो खुल जाएगी, लेकिन जो है ईरान ये कहेगा कि यहाँ पे बिल्कुल ना हम टोल लेंगे, ना हम और किसी तरह की बंदिश लगाएंगे। लेकिन ये चूंकि हमारे लिए एक ये इशू है, सिक्योरिटी का कंसर्न है, सुपरविजन हमारी रहेगी यहाँ पे, मतलब जो भी ट्रैफिक गुजरेगी वो हमारे नॉलेज में रहेगी, हमें पहले की तरह इन्फॉर्म करेंगी। यस, नहीं पहले की तरह, तो पहले तो बिल्कुल उस तरह नहीं था। अब ये पहले इन राइटिंग इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये इस कंपनी का जहाज है, वहां से निकला है, यहाँ मेरे ख्याल में उन्होंने एक अथॉरिटी भी बना दी। देखिए, मैं थोड़ा सा कंप्लीट, आप इसके ऊपर कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। एक मतलब ये तो मैं प्रपोज बता रहा हूँ ना, एक इनिशियल स्टेज के अंदर टोल शो लगना है, ये लेटर पार्ट ऑफ द जो डिस्कशन के अंदर, जो नेक्स्ट फेज के अंदर, जो फेस टू फेस। और जहां तक यूरेनियम का है, देखिए यूरेनियम के ऊपर मुझे लगता है कि JCPOA टाइप एग्रीमेंट होगा। ईरान ये कहेगा कि हमारी जो इनरिच यूरेनियम है, जो पहले वो एग्री कर चुके हुए हैं, कि हम उसको डाउनब्लेंड कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के सुपरविजन में आए उनके इंस्पेक्टर्स, वो यहाँ पाकिस्तान में कह रहा हूँ, ईरान के अंदर आए, अपनी सुपरविजन में उसको जो है डाउनग्रेड करें, और उसी का एक फेस टू फेस जो वो उसको डाउनग्रेड करेंगे, साथ साथ जो हमारे ऊपर ओवर द डेकेड्स सैंक्शन लगी हैं, वो साथ साथ स्टेप वाइज जो है कोई इस तरह का कोई तरीका करता है। लेकिन खावर साहब, उसके अंदर एक पहलू है, उसके अंदर एक पहलू ये है कि जाहिर है कि वो चाहेंगे कि उनके एसेट्स जो फ्रोजन हैं वो किसी तरह से उनके हाथ आए, चीजें उनकी खुलें, और बगैर ये कुछ किए, क्योंकि अभी तक जो न्यूक्लियर डस्ट की जो बात कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, चीजें वहां पर मौजूद हैं, न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो बात कर रहे हैं अपनी जगह, अमेरिकन कर रहे हैं। सबसे बड़ी शर्त, सती साहब आपका सवाल मैं समझ गया, सबसे बड़ी शर्त इस वक्त ईरान की यह है कि हमें इंश्योर किया जाए कि हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाएगा। अगर ये जो जंगबंदी की बात है, अगर ये इंश्योर कर दिया जाता है अमेरिका की तरफ से कि आपके ऊपर अब हमला नहीं किया जाएगा, परमानेंट जंगबंदी हो जाएगी पहले स्टेज के अंदर, तो इससे बड़ी कामयाबी हो नहीं सकती ईरान के लिए। बाकी ये जो सारे मामला टेक अमेरिका's word for it।
نہیں جب امریکہ اگر کہے گا اس کا تو طریقہ طے ہونا ہے نا، ایسی تو نہیں ہے. نہیں میرے کہنے کا مقصد نہیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں طے ہونی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر امریکہ یہ انشور کرتا ہے کہ اب یہ جنگ بندی جو ہے پرماننٹ میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں، تو اس کو پھر امریکہ نے انشور تو کرنا ہے نا. کس نے حملہ کیا تھا؟ میں نے تو نہیں کیا تھا. دیکھیں امریکہ نے کیا تھا. دو چیزیں، لیکن امریکہ وہی ہے جس نے آج سے 2025 میں آپ ہی کہتے ہیں ایک شرط ہے جی، مطلب امریکہ کی جانب سے دو باتیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ اس جنگ سے پہلے والی پوزیشن کے اوپر لایا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں خالی امریکہ نہیں ہے، سارے کہہ رہے ہیں، پوری دنیا اس بات کے اوپر ہے، اور وہ یو این کو بھی اس حوالے سے پرسو کریں گے. یو این کا بھی اگر خدا نخواستہ اگر معاملہ نہیں ہوتا تو وہ یو این کے تھرو سے بھی وہ ایران کو پش کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، امریکہ جو ہے وہ یہ جو یورینیم والا معاملہ ہے، انریچمنٹ والا، اس کے اوپر جو ہے وہ زیرو جو ہے فلیکسیبلٹی ہے امریکہ کی. ہاں لیکن جو ایسٹس والا معاملہ ہے، وہ ایسٹس انہوں نے ایگری کر لی ہیں کہ ہم ان کے سٹیپ بائی سٹیپ مرلہ وار جو ہے وہ ایسٹس کو ڈی فریز کریں گے. پابندیاں بھی ان کے اوپر سے مرلہ وار جو ہے وہ لفٹ ہوگی. اس بات پر ایگریمنٹ تقریباً سمجھے ہوا ہے. اب مین ایشوز جو ہے یہی چل رہا تھا. آپ دیکھیں نا جو انہوں نے بات کی تھی مجتبیٰ خامنہئی سے متعلق کہ جی انریچ یورینیم کسی ملک کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، وہ خبر غلط ثابت ہوئی ہے. انہوں نے ڈینائل کر دیا ایران نے اس کو ریبرٹ کر دیا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ بات نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے بھی انہوں نے پیشکش کی تھی کہ رشیا یا کوئی اور ملک لے جائے. تو موسٹ لائکلی جو امریکہ انکلائنڈ ہے ٹورڈ چائنا، انہوں نے کہا جی دو ہی ممالک کے پاس یہ ابیلٹی اور کیپیسٹی ہے کہ وہ انرچ ڈسٹ کو لے کر اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس کو اس کی جو انرچمنٹ ہے اس کو کم کیا جا سکے. تو یہ وہ چائنا کی طرف ہی یہ معاملہ بڑھے گا موسٹ لائکلی. مجھے تو ایسے ٹھیک ہے. چودھری غلام حسین صاحب، اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے اس کے اوپر ایران کسی نہ کسی شکل میں اپنا کنٹرول انہوں نے اتھارٹی تو آلریڈی بنا دیا ہے. عمان بھی ہے نا، تو عمان نہیں مان رہا، وہ نہیں چھوڑے گا، ایران نہیں چھوڑے گا. یہ نہیں، اور اس کے اندر ایک معاملہ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں جب تک ان کے جنگی نقصان یا جو ان کے پیسے جی صاحب، یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ مڈل ایسٹ کا کیا ہوگا کہ وہاں رنجی رونا جب مرضی وہ اسرائیل جو ہے وہ مظالم کرے، ان کو فلسطینیوں کو شہید کرتا جائے، ان کے علاقوں پر جا کے حملے کرتا رہے. یہ ایک میجر ایشو ہے لبنان کا، فلسطین کا، باقی ملکوں کا. اور آیا یعنی اسرائیل کے بھی ہاتھ کسی نے باندھنے ہیں یا اس کو بے لگام چھوڑنا ہے؟ چوئی صاحب کل بات ہو چکی ہے اس پہ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو وہ فون کال کا تذکرہ تھا، دوسرا اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے جس میں اس نے کہا کہ نیتن یاہو وہی کرے گا جو میں اسے کہوں گا. اور پھر ساتھ میں انہوں نے اپنی پاپولیرٹی کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ جی میری پاپولیرٹی تو اتنی ہے کہ اگر آ جا کے میں سنا دیں جی کہ یہ کوئی بات سر آئی ڈونٹ بلیو اینی تھنگ دیٹ ہی سیز. اسی لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ انشور بھی کرتا ہے کہ جنگ بندی نہیں کرنی، جنگ بندی کرنی ہے تو دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم فار اٹ نا. وی وونٹ ٹیک یا ایرانیئنز وونٹ ٹیک ہز ورڈ فار اٹ. لیکن سنیں ذرا کیا کہا آپ نے. What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike? He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy. Don't forget, he was a wartime prime minister, and he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for prime minister, so maybe after I do this, I'll go to Israel, run for prime minister. I had a poll this morning. I'm 99%. اچھا جی، اب جناب چودھری صاحب اب ذرا یہ فرما دیجئے گا کہ اگر اس بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر امریکہ اسرائیل کی گارنٹی لے لیتا ہے، یہ جو معاہدہ یا جو بھی گفتگو ہوگی اس کے اندر سے سب سے بڑی ایران کے لیے اچیومنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ نیوکلیئر معاملے پر ان کی سن لی جائے، جنگ کے جو نقصانات ہیں وہ پورے کر دیے جائیں، آبنائے ہرمز پر کسی نہ کسی طرح سے ان کا کنٹرول جس طرح سے ابھی انہوں نے ٹولز وغیرہ سے متعلق یا سپرویژن سے متعلق رکھا ہے وہ لے لیا جائے، یا آزاد تجارت کے لیے ان پر سے سینکشنز ہٹا دی جائیں کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ فریلی ٹریڈ کر سکیں. سب سے بڑی اچیومنٹ ایران کی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی اچیومنٹ ایران کی ہو چکی ہے جب آپ when you were forced to agree to a ceasefire and extend it and sit next to Iran and accept it as a country independent of all kind of pressures. ایران کو تو میں کہتا ہوں اسلام پیش کرتی ہے پوری قوم اور بلکہ پوری دنیا کر رہی ہے کہ انہوں نے پورا ایک نقشہ بدل دیا ہے. انہوں نے اب جو بھی مل رہا ہے ان کو بونسز ہیں، وہ بہت ساری چیزیں
حاصل کر چکے ہیں. ایران ول بی ٹیکنگ ویری سیریسلی بائی ایوری باڈی. کوئی اب مڈل ایسٹ میں اور اسرائیل ہو یا کوئی ہو, ایران کو اگنور کر کے آگے نہیں. وہ شیخ صاحب کی بات میں آپ کا سوال 10 سیکنڈ سے مجھے بجائے آپ نے بریک کی طرف جانا. جو سب سے بڑی کامیابی ایران کے پاس ہوگی, آپ نے تھوڑا سا پہلے بھی ڈسکس کرا تھا, آپس میں کون گارنٹر ہوگا؟ ایران کہے گا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر میرا کنٹرول کسی نہ کسی شکل میں رہے گا. اگر کسی نے وائلیشن کرنے کی کوشش کی, گچے مڑ رہے ہیں. یس. سو سب سے بڑی کامیابی ایران کی یہ ہوگی کہ وہ اسٹریٹ آف ہارموز کو وہ کسی صورت میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے. کریڈٹ پاکستان کا ہے, دوبارہ جنگ شروع ہونے والی تھی, پاکستان نے الحمدللہ اس جنگ کو دوبارہ روکا ہے. ٹھیک ہے. سی ڈی ایف کا, پاکستان کی جو ہماری جو لیڈرشپ ہے سیول کی اور ملٹری کی, دونوں جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور بہترین کام کیا پاکستان نے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں. چیمہ صاحب, آئی ہوپ کہ یو کین ہیئر می کلیئرلی. یہ ذرا بتائیے گا, بڑی ماشاءاللہ سے ڈیولپمنٹ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں اور تہران پہنچیں گے. تو واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ ٹو یو, کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے کہ ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ العربیہ کی جانب سے رپورٹ کیا گیا تھا کہ the work is underway to put the finishing touches on the text of an agreement between Washington and Tehran, and the Pakistani army chief may visit Iran tomorrow to announce the final version of the agreement. یہ ان کی سٹوری تھی, لیکن اب ظاہر ہے کہ کوئنسائڈ کر رہی ہے with the visit. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہونے جا رہا ہے, فائنل ڈیل ہونے جا رہی ہے اب انشاءاللہ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کا سارا دھیان جو ہے وہ اس وقت فیلڈ مارشل کے اسٹرپ کے اوپر ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہی ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ابھی ہم کل حملہ کرنے والے ہیں, ہمیں فلاں ملک نے روکا کہ یہ نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے تھوڑا ٹائم بائے کیا اور چیزوں کو تھوڑا فاسٹ ٹریک پہ لے کے گیا. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح محسن نقوی صاحب 2 دفعہ گئے, چیزوں کو وہاں پہ ذرا جیسے وہ باٹل نیکس جو تھے وہ ریموو کیے, اور ابھی جو جس پہ کل مارکو روبیو نے بھی کہا تھا کہ کچھ پروگرس ہوئی, اور ہم بہت دیر سے دیکھ رہے تھے کچھ پروگرس ہوئی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل اگر گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی چیز ہے. اس ٹرپ کو ہمیں کوئی اور کسی انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے. اب وہ وقت گزر چکا ہے, جو پہلے جب ٹرپ ہوا تھا اس وقت بھی وہ 2-3 دن رہے تھے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو کنکلوژن ضرور نکلے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر رہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہاکس جو ہیں اور اسپوائلرز بھی موجود ہوتے ہیں, تو وہ لاسٹ ٹائم پہ وہ کچھ وہ مسئلہ نہ پیدا کر دے. لیکن اس سلسلے میں میرا خیال ہے اگر پاکستان نے ہائیسٹ لیول پہ ایکسیس حاصل کی ہے یا ملاقات ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے ایسے اسپوائلرز کو سے بھی بچنا ہے. لیکن امریکن سائڈ سے بھی ظاہری بات ہے یہ کہا گیا ہوگا کہ وہاں پہ بھی کوئی ایسے اسپوائلر سامنے نہ آئے. لیکن اگر لگتا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب خاموش ہیں, وہ کہ ابھی 1-2 دن سے کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے کل بات کی اور کہا کہ پریزیڈنٹ نے مجھے کہا ہے کہ ہم لاکڈ اینڈ لوڈڈ ہیں, لیکن ٹرمپ صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا ہوگا کہ وہ خاموش رہیں. وہ بالکل صحیح بات ہے, کوشس آپٹیمزم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ جو لڑائی ہے نا, وہ چونکہ آپ پنجاب سے ہیں, اب وہ کوئی تگڑا آدمی جب کسی کمزور آدمی کو یہ کمزور سمجھ کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے نا, تو اس کو یہی اس کا ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے میں 1-2 اس کو ماروں گا تو وہ بھاگ جائے گا یا معافی شافی مانگ لے گا. تو اگر وہ ماڑا آدمی کھڑا ہو جائے اور لڑنا شروع کر دے, پھر تگڑے آدمی کی کوشش ہوتی ہے یار مجھے کوئی چھڑوا کیوں نہیں رہا, مطلب میری کوئی عزت رکھے, کوئی سائڈ پہ رکھے, چوئی صاحب نہ کرو, بڑا ہو گیا چوئی صاحب غریب آدمی چھڑ دیو نا. تو اب تگڑا آدمی جو ہے نا, اس میاں محمد نے جڑا کیا ہے نا لسے دا کی کام محمد. اچھا, تو چیمہ صاحب میرا چھوٹا سا سوال آپ سے یہ ہے کہ فیس سیونگ اس معاہدے کے ذریعے دونوں طرف کو چاہیے. آپ کی نظر میں منیمم فیس سیونگ امریکہ کے لیے کیا ہو سکتی ہے اور منیمم فیس سیونگ ایران کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, مجھے لگتا یہ ہے کہ ایران کے لیے فیس سیونگ یہ ہے کہ اگر وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر کوئی ایسی چیز اسٹیبلش کر پائے جس میں اس کا اثر و رسوخ ہو. فار ایگزامپل اگر وہ ٹال لیتے ہیں یا وہ خطے کے اور ممالک کو انگیج کر لیتے ہیں, جیسے عمان کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو انگیج کر رہے ہیں, اور اگر وہ کوئی اپنی ایسی چھوٹی موٹی پوزیشن اسٹیبلش کر لیں کہ جس سے ان کی سیز زیادہ ہوگی, تو یہ ان کی ایک جو ایک آؤٹ ریچ یا اپنا ان کا ایک ریجنل لیول بہت اوپر آ جائے گا. دوسری طرف امریکن کی ظاہری بات ہے سے ایک ہی ہے کہ ہمیں نیوکلیر کے حوالے سے وہ بڑے کیئرفل ہیں. مجھے یہاں پہ یہ بھی لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے ادر دین ٹرمپ صاحب,
وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ہمیں ہر 6 مہینے سال بعد آ کے بلیک میل کرتا ہے اور ہماری فورن پالیسی کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر ہم ونس فار آل اگر ایران کے ساتھ یہ کوئی نیوکلیر پہ ڈیل کر دیں تو جو اسرائیل کے ایکسکیوز ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو وہ اس کو 2 ایج پہ دیکھ رہے ہیں. ایک یہ کہ ہمیں ایگزٹ ملے, آنریبل ایگزٹ ملے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اسرائیل سے بھی جان چھوڑائیں. یہ ایک موقف ضرور جو کہ ڈیموکریٹس ڈاکٹر صاحب ایک جو پریویس وزٹ تھا سی ڈی ایف کا, آپ اس میں دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھولنے کا اعلان کر دیا تھا عباس عراقچی صاحب نے, اور اس کے بعد پھر امریکہ کی جانب سے یہ بیان آ گیا کہ ہمارا تو جو نیول بلاکڈ ہے وہ تو اٹ ول ریمین انٹیکٹ. تو یہ ایک امبیرسمنٹ تھی پاکستان کے لیے, جو پہلے بھی ایک قسم کا وہ سارے جو فروٹس پاکستان چاہ رہا تھا کہ دنیا کو ملیں, پھر وہ نیول بلاکڈ نہیں بلکہ فروٹس کے لیے بلاکڈ بن گیا وہ نیول بلاکڈ. ابھی تو ان کا جو سی بی ایم ایک ہوا کہ جو کہ ان کا ایک شپ کیپچر تھا, اس کا جو کرو تھا وہ سارا کا سارا بذریعہ پاکستان جو ہے وہ واپس ایران پہنچا دیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ماضی کی جو تلخ جو ایک حقیقت ہوئی ہے, ہم نے دیکھا ہے جو فٹنس کی ہے, اب امریکہ بھی اس غلطی سے سبق سیکھے گا؟ کیونکہ اب امریکہ کے اندر ود ان یو ایس سے بڑا پریشر بلٹ اپ ہو چکا ہے. سینٹ کے اندر ایک جو ہے وہ شکست ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور یہ ایک ویک اپ کال, اب دوبارہ اس قسم کی وہ ریپیٹیشن نہیں ہوگی امریکن جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی سائڈ سے. کیا اس بات کی امید رکھیں؟ حسن بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پتا ہے کہ 49 سال پرانا ایک 50 سال ہو گئے اس کانفلکٹ کو. یہ میں نہیں سمجھتا کہ دونوں ملک جو پوزیشن لیں گے اس سے ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے. دیکھیں ہمارا کام تھا ٹرسٹ کو ری بلڈ کرنا, جہاں پہ گیپس ہیں ان کو فل کرنا ہے. ہمارا یہ کام ہے, ہمارا کام میکسیمم پارٹیز کو قریب لے کے آنا ہے. دیکھیں ان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں, اپنی فارن پالیسیز ہیں, انہوں نے اپنی پوزیشنز مڈل ایسٹ میں رکھی ہوئی ہیں. ہم تو ان چیزوں میں نہیں, ہمیں تو ان کے کہنے پہ ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں بیکاز وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے. تو اگر فار ایگزامپل وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو پورا حق ہے, لیکن دیکھیں ہم نے دنیا کی ہیلپ کی ہے, صرف امریکہ اور ایران کی ہیلپ نہیں کی. ہم نے تو سب کی زندگیاں بہتر کی ہیں, تیل کی سپلائی کی چین ہوئی ہے, آئل سپلائی چین, باقی چیزیں بہتر ہوئی ہیں. اب مہنگائی کہاں پہ ہوتی ہے, مسلسل جنگ ہو رہی ہوتی. سو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی ہے کہ ان کا جو چائنا کا دورہ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہا, تو ان کو اس سچویشن سے باہر نکلنا ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر ہے. اور اگر وہ یہاں سے باہر نہیں نکلتے تو وہ جو کچھ امریکہ کے اندر بھی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. ماگا کی ساری کمپین جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے, اور سب سے ان کے اپنے بیٹے کی شادی ہے وہ اس پہ نہیں جا پا رہے. وہ کل کہہ رہے تھے کہ میں تو اس میں پھنسا ہوں, ان چیزوں میں تو میں کہ, تو وہ ان کی ساری زندگی سٹینڈ سٹل ہے. بلکہ جب ٹرمپ صاحب امریکہ واپس آئے چائنا کے وزٹ سے تو بہت زیادہ اسٹاک مارکیٹ امریکہ کے اندر گر گئی تھی, اب تھوڑی دوبارہ بہتر ہونی شروع ہوئی ہے. تو وہ ان کے اندر پریشر ہے, یہاں تیل کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں. سو لگتا یہ ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی, وہ بھی کچھ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں. قطری آپ جو جا رہے تھے ایران, اس حوالے سے کوئی آپ کے پاس اپڈیٹ ہے تو کائنڈلی وہ بھی شیئر کر دیں ہمارے ساتھ. جو قطری ایران جا رہے ہیں جی دیکھیں پہنچے ہوئے ہیں, کہا جا رہا ہے روئٹرز کہہ رہے ہیں جی پہنچے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے قطر کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کیونکہ اس کے امریکہ کے ساتھ اس طرح کے تعلق ہیں کہ اس نے افغانستان میں یا فلسطین میں غزہ کے مسئلے میں کردار ادا کیا ہے, تو وہ اپنے پرانے کنیکشن انہوں نے بحال کیے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی سی سی کے اندر ہم اکیلے نہ رہ جائیں, جس طرح یو اے ای اکیلا رہ گیا ہے, تو ہمیں کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہیے. سب سوال ہے نا, سعودی عربیہ اور یو اے تو پھر بھی کچھ گیس بیچ رہے ہیں, قطر وہ ملک ہے جس کا سب کچھ بند. چوہدری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں سر, کوئی سوال کرنا چاہیں چیمہ صاحب سے؟ نہیں, میں تو سوال کیا ایڈ کرنا ہے, چیمہ صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ آیا دونوں ملک جو ہے فیس سیونگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جیسے ابھی خاور گھومن بتا رہے ہیں تو میاں محمد جو ان کے علاقے سے نزدیک ہی ہیں, ان کا جو مشہور شعر ہے نا, لسے دا کی کم محمد, نہ سجانا یا رونا. تو یہاں ایران نہ لسا, نہ وہ بھاگا ہے اور نہ وہ رو رہا ہے. تو یہ ابھی آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آیا امن کی جو ایفرٹ ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو کے ملک جو ہے سارے امن کی طرف بڑھیں گے, یا ایک کے ساتھ چیمہ صاحب, چوہدری صاحب کا سوال اسی کو تھوڑا اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ہو ول بی دا گارنٹر, مطلب بہت زیادہ بد اعتمادی ہے دونوں طرف میں, تو اگر یہ جو ایفرٹ ہے اس کو کنسولیڈیٹ ہونا ہے, امن کی طرف جانا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یو این کی طرف جانا پڑے گا, چائنا آئے گا, رشیا آئے گا, کون آئے گا؟
देखिए, मुझे नहीं लगता चाइना रशिया को इन्वॉल्व किया जाएगा, और ट्रम्प ने कहा था कि हम चाइना की हेल्प नहीं चाहते, रशिया की हेल्प, दोनों के बारे में क्लियर वो कह चुके हैं। मैं नहीं समझता पाकिस्तान से बेहतर कोई ऐसा मुल्क है जो कि गारंटर भी बन सकता है। उसकी वजह यह है कि एक तो हमने टॉक्स कराई है, दूसरा हमें इक्वली ट्रस्ट हासिल है ट्रम्प साहब के साथ भी और ईरानी लीडरशिप के अंदर भी, तो ये हमें एक एडवांटेज है। बाकी अगर वो कोई और मुल्कों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज जंग बंद करना चाहती हैं, लेकिन असल मसला है पब्लिक पोस्टरिंग, असल मसला है लोगों से को बताना कि हमें क्या मिला है, असल मसला यहां पर रुका हुआ है। तो वो दोनों, जैसे अभी सवाल भी आपने किया था, तो उस चीज में आके ईरान नहीं चाहता कि वो ये तासुर दे कि आयतुल्लाह खामनाई ने जो हासिल किया था वो हम अभी लूज कर गए हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कल हुआ कि जी हम तो न्यूक्लियर को डाउन ब्लेंड करने को तैयार है, तो ईरान बहुत बड़ी कंसेशन दे रहा है, अमेरिकन भी सारी बात है उनको पीछे हटना है, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं डील हो जाएगा। इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रोल ज्यादा होगा, क्योंकि एक ऐसा यूएन का अदारा है जिसको तमाम मानते हैं, वो इस वक्त ईरानियंस उससे बाहर निकले हैं, उनको वापस लेके आएंगे, तो वो अपना रोल प्ले करेगा। मुझे लगता है एक चीज मुझे ये समझाइएगा कि अब ये अगर हम 2015 में जाएं, JCPOA का तस्करा खावर साहब ने भी किया, उसके अंदर आप ये देखें कि 3.6% पर इनरिचमेंट पर ईरानी राजी हो गए थे, IAEA वाले निगरानी करते रहे, और बाद में P5+1 यानी कि सब मुल्कों की इसको सपोर्ट थी, UN सिक्योरिटी काउंसिल से भी उसको रेटिफाइड किया गया। लेकिन उसके बाद ये आवाजें उठना शुरू हुई और इसराइल की जानिब से ये शोर मचा, और इसके अंदर अमेरिका के अंदर से बात हुई कि जी आपने ये तो कर लिया, लेकिन उनके मिसाइलों को कैप नहीं किया, उनकी रेंज जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं की, प्रॉक्सीज के ऊपर आपने कोई बात नहीं की। अभी ये जो हालिया जंग हुई है इसके अंदर भी हमने देखा कि हिजबुल्लाह, जिसके बारे में सब समझ रहे थे कि हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत के बाद वो खत्म हो गई है, जिस तरह से उस वक्त हुआ था पहले प्रीवियसली, इसी के साथ साथ ईरानी मिसाइलों को भी सबने देखा कि किस किस तरह के माशाल्लाह कितने ताकतवर मिसाइल हैं कि उन्होंने जाके तेल अवीव को हिट किया, इधर उधर वो करते रहे। तो अब फिर आपको क्या लगता है कि अमेरिकन या इजरायलीज जो उनके पीछे हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर पे आके उसी न्यूक्लियर को जिसको 2025 में ऑब्लिटरेट कर गए थे, अब उसी 3.67% या उससे नीचे या उसकी डाउन ब्लेंड करने पे वो राजी हो जाएंगे और वो कहेंगे कि बाकी चीजें छੱਡो, हमें नहीं रोकना इनके मिसाइलों की रेंज को, हमें नहीं रोकना इनके प्रॉक्सी सेटअप को, इसी पे हम खुश हैं। डू यू थिंक दैट विल हैपन? देखिए, मेरा ख्याल है कि अमेरिका और ईरान इस चीज पे रेडी हैं और वो समझ चुके हैं कि एक चीज हो चुकी है कि इनका जो रेजिस्टेंस नेटवर्क है वो मिलिटरीली तो खत्म हो चुका है, इसीलिए लेबनान के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा तबाही की है और 3000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया है। दूसरा, देखिए मिसाइल्स की रेंज कम करना ये वो कैसे कर सकते हैं, ये अमेरिकन तब कर सकते थे, अगर अमेरिकन तब कर सकते थे अगर बड़ा मिलिट्री डैमेज होता, तेहरान के अंदर कंट्रोल खत्म हो जाता, लीडरशिप खत्म हो जाती, वो तो नहीं कर पाए। सरेंडर की शक्ल होती है ना, तब जाके उनका मिसाइल, जब लीडरशिप इंटैक्ट है, तेहरान एक्टिव है, सारा कुछ हो रहा है, तो कब वो उनको कह सकते हैं। तो अभी तो न्यूक्लियर के ऊपर अगर डाउन ब्लेंड कर ले, जो कि ईरानियन समझते हैं कि हमारी डेटरेंस जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, हमारी डेटरेंस तो कुछ और है, तो वो अभी स्टेट ऑफ हार्मोज और इस हिस्से के अंदर अपने आप ब्रेक के बाद अच्छा, तो ये वही बात हो गई ना, इसका मतलब ये हुआ कि 2015 से लेके 2026 में हमला भी किया, खे भी खाई, और उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन वही डील करने जा रहे हैं ऑलमोस्ट जो कि 2015 में हुई थी, और अब स्टेट ऑफ हार्मोज पे ईरान ने अपना कंट्रोल भी स्टैब्लिश किया है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम, और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप कुछ मतलब सवाल करना चाह रहे थे, कहते हैं कि मतलब अगर मैं इजाजत देते हैं, चलिए आप कर लें, फिर मैं कर लेता हूँ। टॉस कर लें, नाराज नहीं होना पहले। नहीं, नाराज नहीं, आप कर लें, आप कर लें। नहीं प्लीज। अच्छा, चलिए मैं करता हूँ जी, ठीक है। डॉक्टर साहब देखें, अब हंसी मजाक की बात होगी है तो फिर मैं हंसी मजाक पर तो जाना पड़ेगा, तो मैं कार्टून नेटवर्क की तरफ जाऊंगा। कार्टून नेटवर्क यानी इंडियन न्यूज चैनल्स, आज जो हमारा लास्ट टाइम भी जो CDF का दौरा था तो बड़ी मिर्चें लगी थी उनको, बड़ी तकलीफ हुई थी, बड़े चीख रहे थे, चला रहे थे, सफे मातम बिछ जाता है। अच्छा, इनकी तो किस्मत में को लगता है कि ऐसी जिल्लत आ चुकी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो सारा जो इशू है इसके अंदर जो अब पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं और इस्लामाबाद पीस टॉक्स राउंड 2 के हवाले से जो माहौल है वो खासा बन चुका है, तो आपको लगता है कि जब ये दोबारा टॉक्स हो रही होंगी तो दोबारा जो है वो जो कार्टून नेटवर्क है वो अपनी रवायती अंदाज के अंदर अपनी जलन, हसद, वैनम, वो जो जहर उगलते हैं, वो तमाम जो बकवासात करते हैं वो करते रहेंगे, उनके जो एनालिस्ट हैं ये इस मरतबा कुछ संजीदगी वो दिखाएंगे,
या उसी तरह का नेटवर्क ही रहेगा? इसके ऊपर चीमा साहब का वक्त जाया नहीं करते। नहीं, चीमा साहब से पूछने देना मुझे। बिल्कुल वो करेंगे और बिल्कुल उनको जलन होगी और इससे चीमा साहब भी पता जाते रहते हैं उनके पास। अच्छा, चीमा साहब जाते रहते हैं, चीमा साहब बताए ना, जवाब देने देना, जवाब देने देना जी। जी, इसमें मैं बस सिंपल सी कहूंगा, हसन भाई आपको पता है कभी कभी तो वो आर्टिकल्स लिखवाने की कोशिश करते हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिजेक्ट करता है और रिबटल देता है कि ये झूठे आर्टिकल्स बातें हो रही हैं पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं। दूसरी तरफ डोमेस्टिकली अभी ब्रिक्स मीटिंग में वो अराक्ची साहब गए थे, उनको जो है वो NSA दोबल पहुंचे कि हमें भी हिस्सा दें, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ईरानियंस ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और शट अप कॉल दी। अब वहां पे जो अवाम है वो बड़े परेशान है कि हमें तो बताया गया था कि मोदी बहुत बड़ा प्लेयर है, तो मोदी को तो अभी नॉर्वे में सवाल पूछा कि भाई तुम हमसे सवाल क्यों नहीं करते, वहां पे भी इंसल्ट हुई है। घर में भी पूछी जा रही है कि भाई पाकिस्तान इतना रेलिवेंट कैसे हो गया, फील्ड मार्शल जो है वो हर जगह पे है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हर जगह पे है, पाकिस्तान की रेलिवेंस कैसे बनी है। तो वो बेसिकली जो 12 साल से चूरन बेचा था, अब वो सवालों के जवाब वो उनको देने पड़ रहे। मैं समझता हूं इतनी तो उनकी ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकी ट्रंप उनको जो है मोदी साहब को, जितना पाकिस्तान की ग्लोबल रेलिवेंस ने इंडिया के अंदर जो है वो उनको खून गरमाया कि भाई ये हम कहां पे हैं और वो कहां पे हैं। तो विश्व गुरु बनने वाला जो ख्वाब था उनका झूठ ही नहीं निकला ना, वो तो विश्व गुरु कहते थे अपने आप को। तो जनता पार्टी भी आ गई है वहां पे और लोग जो है वो मोदी से इतने नाराज हैं कि ये इसने दुनिया में हमारा जग इंसाई कर दिया है और हमें लेकिन चीमा साहब रिसेंटली उसने 2 बड़ी रियासतों के अंदर इलेक्शन जीता है। एनीवेज बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी। चीमा साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ द गारंटर्स। आपको याद होगा JCPOA के जो एग्रीमेंट हुआ था दोनों फ्री कैन के दरमियान तय हुआ, उसके बाद उसकी एंडोर्स करवाया गया UN जनरल असेंबली की तरफ से, सिक्योरिटी काउंसिल। उसके अंदर एक क्लॉज था बैकलैश कि अगर ईरान इससे बाहर निकला तो उसके ऊपर हम ये कुछ जुर्माने डाल सकते हैं। लेकिन अमेरिका के हवाले से कुछ नहीं था। हुआ ये कि अमेरिका उससे निकल गया। जब अमेरिका निकल गया तो ईरान ने कहा कि हमारे साथ जिस बंदे का जिस फ्री का एग्रीमेंट हुआ था तो अब इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन अस। फिर जो है ईरान वापस एनरिचमेंट की तरफ चला गया, सारे उसने वो मुआहदा जो था उसकी सारी क्लॉजेस को तोड़ दिया। सवाल मेरा आपसे ये है कि अब अगर इस तरह का कोई मुआहदा होना है तो जो बाइंडिंग या पेनल्टी या जुर्माना आम लोगों की समझ में कि एक एग्रीमेंट होगा तो अगर उससे कोई फ्रीक भागेगा तो उसके ऊपर जुर्माना क्या लगेगा, जो गारंटी वाली बात है वो होती है एक कंक्रीट टर्म्स के अंदर। अब क्या लगता है, क्या आपका चूंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है अफेयर्स का, अब क्या मुमकिन तौर पर ऐसी कोई शक्ल हो सकती है? और सर एक चीज और भी कि और उसको अमेरिका से वसूल कौन करेगा, वर्किंग कमेटी बनेगी अगर चेक ऐसा किया तो। जी मैं सर आपको बता दूं, इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब ट्रीटीज होती हैं तो ये देखा जाता है कि वो ट्रीटीज रेटिफाई कहां से होंगी। क्या वो किसी की पार्लियामेंट या कांग्रेस करेगी, क्या वो उनकी कैबिनेट करेगी, या वो इंडिविजुअल्स जो वहां पे होते हैं उन्हीं को अथॉरिटी होती है। तो जब तक ये ट्रीटी जो है इसको अमेरिकी कांग्रेस रेटिफाई नहीं करती, जो कि जारी बात है 2/3 मेजोरिटी फॉर एग्जांपल चाहिए या सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो तब तक तो तलवार लटकी रहेगी। देखिए अगर P5+1 से अगर वो निकल सकते हैं, वो UN के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से निकल सकते हैं, तो वो इससे भी निकल सकते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। तो एक स्टेबल ट्रीटी तब है जब अमेरिकी कांग्रेस उसको रेटिफाई करे, फिर हम ये कहें कि जनाब ये एक अब इसके पीछे पूरे का पूरा अमेरिका खड़ा है। लेकिन क्योंकि ट्रंप साहब की जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो ऐसी नहीं है कि वो कांग्रेस से जाके इसको अप्रूव करें। और मैं सिर्फ इसमें इस पर तो आ सकती है एक चीज बस इसमें ऐड करके पूछना चाह रहा हूं जी उसी में कि कांग्रेस या सेनेट सर? कांग्रेस नहीं कांग्रेस, जारी बात है आपने उसको अगर कांग्रेस से अप्रूव कराएंगे तो उसको ज्यादा वो हो जाता है कि एक हाउस से तो नहीं आप करवा सकते ना, मतलब यू हैव टू गेट डन फ्रॉम द एंटायर कंट्री की वो जो है। ठीक है, तो ये मामला उसी सूरत में वो लास्ट में ये हुआ था, आपने कहा था कि वो कैसे अमेरिका कैसे निकल गया, तो बाय द टाइम ये हुआ कि ओबामा टर्म खत्म हो गई थी, वो नहीं मिड टर्म के अंदर रिपब्लिकन जीत गए और वो आगे ट्रंप आ गया। ट्रंप नहीं, रिपब्लिकन जीत गए, फिर वो रेटिफाई नहीं करवा सके। तो अब भी ये लगता है कि मिड टर्म में फर्ज करो, अभी जिस तरह आप ईरानियंस भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, चाइनीज भी देख रहे हैं कि ट्रंप साहब तो अपने मुल्क तो उनको पूछ नहीं रहा, वहां पे आपकी इतनी ज्यादा जो है इससे तो इंडिकेशन यही मिल रहा है कि ऐसी नहीं समझिए। सुने जरा जी एक पॉइंट ऐड कर दूं, जब बाइडेन साहब दोबारा पावर में आए थे 2021 में, तो उन्होंने सोचा कि हम इस जो JCPOA को रिवाइव करें, लेकिन वो ना कर सके बिकॉज वो कांग्रेस से करवाना चाहते थे, लेकिन हालात पॉलिटिकल इतने कमजोर थे कि वो नहीं कर सके।
تو انہوں نے کہا اس سے کم اگر دوبارہ ہم ریوائیو کرتے ہیں تو ایران ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, باقی P5 کے ممالک اور جرمنی ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, تو اس آپشن کو اگنور کر دیا گیا تھا. تو ادر دین کانگریس تو کوئی سالڈ چیز نہیں ہے میرا خیال ہے. باقی پھر ایٹ لیسٹ آپ نے کہیں نہ کہیں راستہ. چیمہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو جنگ بندی کے حوالے سے, معاہدے کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی تو میرے خیال سے ڈیموکریٹس تو اگینسٹ وارز ہیں, تو ڈیموکریٹس اور اگر ریپبلکن ایک پیج پر آ جائیں تو میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں ہے اس کو کانگریس سے بھی جو ہے ریکٹیفائی کرانا. پوزیشن میں آ سکتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس بارے سے. جی امریکہ کے اندر لیجسلیشن جب ہوتی ہے تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز پہ لین دین ہوتی ہے کہ ہمیں اس کانسٹیٹوئنسی میں یہ چاہیے, سینیٹر کو یہ چاہیے, فلاں کو یہ چاہیے, تو وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈیموکریٹس نے ایران کے ساتھ ڈیل کی تھی, وہ پریفر کریں گے. ڈیموکریٹس نے ریزسٹ کیا ہے اسرائیلی پریشر کو. اوباما نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, بلکہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ ہر روز روکتے ہیں. چوئی صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ چوئی صاحب. جی چوئی صاحب. لیکن میں چوئی صاحب پہ جانے سے پہلے اچھا پلیز. جی چوئی صاحب. اچھا بات کر لیں. نہیں آپ کر لیں سر. چوئی صاحب تسی بڑے ہو, کرو شروع. اچھا نہیں, میں خاور گمن اور چیمہ صاحب, حسن صاحب اور اشفاق صاحب, آپ سب کے سامنے اگر یہ رکھوں, اس وقت تک تو 90% جو ہے وہ ایگریمنٹ کی طرف جا رہا ہے معاملہ. تو آؤٹ سائڈ چانس کوئی ہے کہ ابھی بھی یہ کوئی رکھنا اس میں آ جائے اور دونوں افریق جو ہیں وہ بپھر جائیں اور معاملہ پھر لٹک جائے؟ جو سب اچھے کی امید رکھنی چاہیے. اٹ از ناٹ اوور انٹل اٹ از اوور انٹل. لیکن جو میں چیمہ صاحب اس پہ جواب بھی دے دیں گے, لیکن چیمہ صاحب سے متفق ہوتے ہوئے جو پہلے دن سے میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایران کے پاس وہ اب ایٹمی ہتھیار ہے جو ایران جس کو بار بار استعمال کر سکتا ہے. لہٰذا ایران اگر اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر کسی طرح کا کوئی کنٹرول رکھ لے گا, وہ اس کے پاس سب سے بڑی گارنٹی ہوگی کہ اگر جو بھی معاہدہ ہوا, اس معاہدہ سے اگر کسی نے نکلنے کی کوشش کی تو میں یہ بند کروں گا, اور اس کا امپیکٹ پھر ساری دنیا کے اوپر معاشی طور پر آئے گا, اور ساری دنیا پھر کہے گی کہ نہیں جی اس کو بائنڈنگ رہنا چاہیے, اس کو بائنڈنگ رہنا چاہیے. تو یہ میرے حال میں سب سے بڑی ان کے ہاتھ میں یہ ایک چیمہ صاحب ایک چیز ہے. مجھے یہ ذرا سمجھائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جو ایسٹس ہیں جو ان کے فروزن ہیں اگر ان کو ریلیز کر دیا جا رہا ہے, ابھی تو امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم 25% بھی دینے کو تیار نہیں ہے, لیکن خاور صاحب جو فگر بتاتے ہیں وہ $27 ارب کا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. ہاں اس میں 5 سے 7 ارب کی بات. لیکن جو جنگ کے نقصانات ہیں وہ بتاتے ہیں $290 ارب کے ہیں. اب وہ اسی صورت میں پورے ہو سکتے ہیں سینکشنز, اور خاص طور پر جو ایک اگر اسٹریٹ آف ہارمز سے اگر یہ وہ ٹول وصول کرتے رہیں تو سال کا تقریباً $96 ارب بنتا ہے. تو کچھ وصولی ایک سال میں, کچھ وصولی دوسرے سال میں, اس طرح سے ہو سکتی ہے. لیکن صرف ایسٹس اگر ان کے انفریز کیے جائیں اور ان کو ٹریڈ کرنے دی جائے تو کیا ان کے نقصانات کا ازالہ ہو سکتا ہے ایرانینز کے؟ وڈ دیٹ بی اے گڈ ڈیل فار دیم؟ دیکھیں یہ صرف ایرانین کے ایسٹس کا ازالہ نہیں ہے, تو باقی جی سی سی ممالک کا جو نقصان ہوا اس کا کیا کرنا ہے؟ ان کے وہ بھی تو مانگ رہے ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی تو کہا ہے. سوال اس میں سیدھا سا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو جنگ کے نقصانات ہیں شاید یہ تو پورے نہ ہوں, لیکن اگر ایران کے جو ایسٹس فریز ہیں وہ انفریز کر دیے جائیں تو بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی. لیکن امریکہ کو اور اسرائیل کو اس چیز کا پتہ ہے کہ دا مومنٹ آپ نے یہ انفریز کرنے ہیں, انہوں نے اکنامیکلی اسٹرانگ ہونا ہے, جو کہ ان کو کرنا پڑے گا اگر ڈیل کرنی ہے, تو ایران کا جو وہ ریزسٹنس نیٹ ورک ہے اس کے اندر پھر وہ انویسٹمنٹ شروع کر دیں گے. اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجیکل ریلیشن تو ان نیٹ ورکس کے ساتھ موجود ہے, ملٹریلی چیزیں کٹ آف ہوئی ہیں, تو وہ پھر دوبارہ اس طرف چل پڑیں گے. تو وہ اس معاملے میں ظاہر بات ہے کیئرفل ہوں گے. لیکن اگر ایک براڈ بیسڈ ڈیل کرنی ہے تو پھر ان کے فروزن ایسٹس ریلیز کرنے پڑیں گے, جو کہ ان کا حق ہے, جو کہ غلط طریقے سے انہوں نے جو ہے فریز کیے ہیں. تو یہ چیز فروزن ایسٹس ترجیح ہے یا سینکشنز جو ہے اگر لفٹ ہو جاتی ہیں تو میرے خیال کے مطابق جتنا ان کے پاس پوٹینشیل کر سکتے ہیں پوٹینشیل ہے وہ تو 1 سال میں 2 سال کے اندر اپنی جو ہے یہ نقصانات کا ازالہ کر سکتا ہے. ایران میں بڑا پوٹینشیل ہے. ابھی تو دیکھیں نا دنیا کے ساتھ ٹریڈ اس کا نہیں ہو رہا, تو یہ ایران ہے. اگر دنیا اس کے لیے کھل جائے تو ایران کہاں پہنچے گا؟ اسکائی از دی لمٹ. جی بالکل. اور جیسے وہ کنسیشنل تیل بیچ رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹ پہ تیل بیچیں گے. تو وہ تو دنیا میں بہت کچھ اپنی ریلیونس اسٹیبلش کر سکتے ہیں. مطلب یہ تو اس بات میں تو ٹھیک ہے, سچ کہہ رہے ہیں آپ, صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو خاور گمن صاحب اب ذرا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, جو نیتن یاہو سے متعلق ٹرمپ کا بیان تھا جو ہم نے پہلے بھی چلایا, آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نیتن یاہو اتنا بے اثر ہو گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب اگر کہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک وقت جو تھا کہ یہ مڈل ایسٹ میں
جو فورن پالیسی تھی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ اسرائیل ہوتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس جنگ کے بعد وہ بہت ڈیمیج ہوئی ہے اس کے ساتھ؟ یقین کریں یہ سوال میرے ذہن میں تھا اور میں اس کے اوپر اپنا کامنٹ کر کے یہ سوال جو ہے چیمہ صاحب کے سامنے تھرو کرتا ہوں. چیمہ صاحب جو لیٹسٹ ریسرچ آ رہی ہے امریکہ سے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر فرسٹ ٹائم ایور ہو رہا ہے کہ اینٹی اسرائیل جو سینٹیمنٹ ہے ان کے یونیورسٹیز، کالجز، تھنک ٹینکس اور اداروں کے اندر وہ سرایت کر رہا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ پچھلے 50 سال کے دوران اسرائیل نے جو بھی ظلم کرنا چاہا ہے امریکنز اس کے پیچھے ہیں یا نہیں ہے، ایونچولی اس کو اون کرتے رہے ہیں، اسلحہ بھی دیتے رہے ہیں، پیسے بھی دیتے رہے ہیں. اب یہ حالات اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا ہارش جا سکتے ہیں؟ یہ جو بگڑا ہوا بچہ ہے، میری زبان کے اور بھی الفاظ آ رہے ہیں لیکن میں ظاہر دل میں بھی آ رہے ہیں ویسے الفاظ نہیں میں استعمال کر لوگ سمجھ جائیں گے. تو اس بگڑے ہوئے بچے کو کنٹرول کرنے کے لیے جس کے ساتھ ان کا ظاہر ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، ایونچولی ان کو وہ جانا پڑتا ہے بحالت مجبوری کیونکہ وہ امریکہ نے سائن کیا ہوا ہے. تو اس کی کیا شکل آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ بگڑا ہوا بچہ ہے، اس کو کنٹرول، اس ناجائز بچے کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا؟ غیر انسانی بچہ. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر آلریڈی اوپینین اسرائیل کے بہت خلاف ہے. آپ کو یاد ہوگا اوباما ایڈمنسٹریشن کے لاسٹ دنوں میں اندر بھی انہوں نے جب ادھر آتے تھے یہ تو اوباما ان کو ملتے نہیں تھے. تو ڈیموکریٹس کے اندر تو اوپینین پہلے خلاف ہے. اور ابھی بھی جب یہ بلڈوزر مانگ رہے تھے لیبنان کے لیے یا اور اسلحہ مانگ رہے تھے تو کانگریس اس کو روکتی تھی اور بڑی میجورٹی میں 48 میں سے 40 سینیٹر روکتے تھے. تو یہ بڑے لیکن ایٹ لیسٹ مطلب اوپینین تو ہے نا. باقی تو دیکھیں ان کی ڈومیننس بہت زیادہ ہے. وہ کاؤنٹی لیول کے اوپر امریکہ کے اندر ان کی پینیٹریشن ہے. ان کو پتہ لگتا ہے کون سے بندے آ رہے ہیں، ان کے اوپر وہ پیسے لگانے شروع کر دیتے ہیں، ان کی اے پیک اور بہت ساری اور چیزیں. باقی میرا خیال ہے کہ جو کچھ اسرائیل نے وہاں پہ کر دیا ہے، ایک اوپینین تو ہے کہ امریکہ کا گلوبل امیج اس سے خراب ہوا ہے کہ جو ان نیسیسری انکنڈیشنل سپورٹ دی ہے، سارے کا سارا ویسٹرن رولز بیس آرڈر بھی تباہ ہو گیا ہے. یورپ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے، امریکنز بھی سمجھتے ہیں. لیکن کیا اب اس چیز کو شاید سمجھتے ہوئے وہ جیسے اسرائیلی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہمیں صرف 10 سال تک ملٹری ایڈ چاہیے اور اس کے بعد نہیں چاہیے، شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ حالات امریکہ کے اندر بدل رہے ہیں کہ 10 سال بعد ہم ان سے ایڈ لینی بند کر دیں گے. تو سچویشن تو یہ ہے کہ کیا یہ لوگ فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن جو پبلک اوپینین بن چکی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کو ضرور ہانٹ کرے. جولائی 4 سے پہلے ان کا پتہ ہے انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے جولائی 4 امریکہ کا، US کا 250th ان کی جو سیلیبریشنز بھی ہیں اس کی، تو اس سے پہلے تک امید ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملہ لیٹس ہوپ کہ ایسا ہی ہو. امید اسی لیے، لیکن یہ ہے کہ سپوائلرز اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن پاکستان کا جس طرح سے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ اب تک محنت کی، اپنی بساط سے بڑھ کر پاکستان نے کام کیا اور ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ فیلڈ مارشل صاحب وہاں پر گئے ہیں اور اب اسلام آباد ٹاکس کا اگر دوسرا راؤنڈ ہوتا ہے تو چیزیں انشاءاللہ بہتری کی جانب جائیں گی اور پھر دنیا کو ریلیف ملے گا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کا رول کتنا امپورٹنٹ رہا. پروگرام سے فی الحال اتنے ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.